صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کا مالی انفاق ہے، مالی صدقہ ہے، جس کا حکم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے اس سال دیا تھا جب 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔ رمضان کے روزے 2 ہجری میں جب فرض ہوئے، اللہ کے محبوب نے صدقہ فطر کا حکم اسی سال دیا تھا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ادائیگی کی حضور نے بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو اس لیے کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور روزے کے دوران وہ کبھی لغو بات کر دیتا ہے، کبھی بیہودہ بات کر دیتا ہے، کبھی بیکار بات کر دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، اس کے روزے کے دوران جتنی لغو بیہودہ بیکار باتیں ہوتی رہتی ہیں، صدقہ فطر ان تمام باتوں سے روزے کو پاک کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر ان تمام غلط باتوں سے روزے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور ان کی نحوست اور ان کی نجاست سے روزہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ۔ یا رسول اللہ دوسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ غریبوں اور مسکینوں کی غذا اور ان کی روزی کا سبب بنتا ہے، تاکہ وہ تمہارے ساتھ سحری کر سکیں، تمہارے جیسی افطاری کر سکیں، تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو 2 مقاصد ہیں اس کے، ایک یہ روزے کو پاک اور صاف رکھنا، اور دوسرا ہے مسکینوں، غریبوں اور ناداروں کی کفالت کرنا، وہ اس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ صدقہ فطر کس پہ واجب ہے؟ صدقہ فطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، ہر مسلمان کے اوپر، آزاد مسلمان کے اوپر، وہ مرد ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک کے اوپر یہ واجب ہے۔ لیکن یعنی جن لوگوں نے دینا ہے ان کی شرائط پہلے آپ سن لیں کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے، سب کے اوپر واجب ہے۔ لیکن دینا کس نے ہے؟ اس کے لیے فرمایا لا صدقۃ الا عن ظاہر غنی، صدقہ فطر صرف اور صرف غنی کے اوپر واجب ہے۔ یعنی جس شخص نے زکوٰۃ دی، جس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو یا کم از کم قربانی واجب ہو رہی ہو۔ زکوٰۃ اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے اوپر سال گزرنا لازم ہے، قربانی کے لیے آپ کا مالدار اتنا ہونا ضروری ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں آپ کے پاس کہیں سے پیسہ آ جائے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو امراء کے اوپر تو واجب ہے ہی صحیح۔ ایک اور جو فقہائے کرام نے بڑی سہولت بیان کی ہے حدیث مبارک کی روشنی میں، کہ اب جیسے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ صدقہ فطر ہر شخص کے اوپر، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لا صدقۃ الا عن ظاہر غنی، صرف اور صرف تونگر، صاحب استطاعت اور غنی کے اوپر واجب ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ پچھلے دنوں ہمارے مرکزی ادارے غوثیہ کالج میں مزدور کام کر رہے ہیں، تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ صدقہ فطر کتنا ہے میں نے ادا کرنا ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ تو روزانہ یہاں 700-800 روپے دہاڑی لے جاتے ہیں، جا کے آٹا لیتے ہیں، سبزی لیتے ہیں، گھی لیتے ہیں، تو آپ کے پاس تو اتنی بچت ہوتی نہیں ہے کہ آپ سیونگ کریں۔ مزدور طبقے کے اوپر بالکل نہیں ہے، وہ تو بیچارہ مستحق ہے۔ یہ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ ان دنوں میں، یہ جو ایام ہے رمضان المبارک کے، ان دنوں میں وہ اگر صدقہ فطر کی رقم دیں تو کسی تنگی میں مبتلا نہ ہوں، دیتے ہوئے کسی قسم کی تنگی میں مبتلا نہ ہوں، تو وہ دیں، اگرچہ تازی والے ہیں۔ اگر وہ دیں تو دوسرے دن کا ان کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، پھر انہی لوگوں کے اوپر ہے جن کے اوپر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے۔ لہٰذا یہ صرف اور صرف امراء کے اوپر ہے، باقی جو دینا چاہیں اپنی مرضی سے دیں، منع نہیں ہے۔ جب شریعت کسی کے اوپر لازم نہیں کر رہی تو کسی شخص کا اپنے اوپر کسی چیز کو لاگو کرنا اللہ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ نہ اٹھانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھیں، جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، تازی والے ہیں، کسی کا قرضہ نہیں دینا۔ اگر وہ گھر کے 10 افراد ہیں تو 10 افراد کا فطرانہ ادا کرتے ہوئے
وہ کسی مشکل میں مبتلا نہیں ہو سکتے تو خوشی سے دیں. اگر کسی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے گا، اتنا پیسہ دیا تو دوسرے دن کا جو ہے کھانا، گھر کی ہانڈی اور توا گرم کرنا یہ مشکل ہو جائے تو پھر ان کے اوپر نہیں، مزدور طبقے کے اوپر نہیں. اس کی ادائیگی کا کیا وقت ہے؟ اس کی ادائیگی جو ہے وہ آپ جب چاہیں رمضان المبارک جیسے شروع ہو آپ ادا کر سکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سلسلے میں یہ بات بڑی واضح ہو کے آتی ہے کہ کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین. ویسے اس کا جو حدیث مبارک میں اصل وقت بیان کیا گیا ادائیگی کا وہ ہے کہ جب آپ گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو صدقہ فطر ادا کر کے جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کچھ ایک مہینہ پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے اور کچھ جو تھے وہ عید سے ایک دو دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے. مقصود اسی حدیث کے ٹکڑے کو ذہن میں رکھیں، طعمۃ للمساکین، کہ مسکینوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو آپ نے سحر و افطار اور عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے. اب اس میں آپ نے کیا چیز ان کو دینی ہے؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کرنسی ہے، پیسہ ہے، یہ تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. آپ اگر ان کو فطرانے میں کپڑے لے کر دینا چاہیں تو کپڑے اگر ان کے پاس موجود ہوں تو پھر ان کپڑوں کا کیا کریں گے وہ؟ آپ ان کو راشن خرید کے دینا چاہتے ہیں، راشن آلریڈی ان کے پاس موجود ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ لہٰذا پیسہ دیں ان کو، پیسے کے ذریعے وہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے، رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنے والے بھی فطرہ ادا کریں گے؟ جی ہاں، آپ حدیث پاک سن آئے ہیں. فطرانے کے دو مقاصد بیان کیے گئے. ایک تو روزے میں کی جانے والی غلطیوں کو یہ دھو دیتا ہے، اور دوسرا طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کی روزی کا سبب بنتا ہے. کسی شخص نے اگر روزہ نہیں رکھا، کسی کو توفیق روزہ رکھنے کی ملی یا کسی کو نہ ملی، ہر دونوں شخص فطرانہ ادا لازمی کریں گے. اب روزہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے نا 2-4 عبادتوں کو جوڑ رکھا ہے. رمضان کو تراویح کے روزوں کو تراویح کے ساتھ، فطرے کو روزوں کے ساتھ. یہ بات غلط ہے. رمضان المبارک میں تراویح الگ عبادت ہے. اگر کسی کو تراویح کی عبادت مل رہی ہے، روزے کی توفیق نہیں مل رہی، تو اس کو روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہوگا، لیکن تراویح کا ثواب تو ہوگا انہیں. اگر کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا ہے، اس کو قیام اللیل کا، جیسے حضور نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک میں رات کا قیام جس کو نصیب ہو گیا، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح صدقہ فطر علیحدہ عبادت ہے. کوئی روزے رکھے یا نہ رکھے، ہر شخص وہ صدقہ فطر اس کے اوپر لازمی ہے. اب صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ صدقہ فطر آپ مجھ سے کئی مرتبہ یہ سن چکے ہیں. صدقہ فطر ہے، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی صدقات ہے. میں واضح طور پر یہ بتا چکا ہوں کہ ہم دین کا کام کرنے والے جب اپنے مدارس کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں تو ہم کھل کے مسئلہ نہیں بتاتے. ہم کھل کے مسئلہ، لیکن اس پلیٹ فارم سے آپ کو دینی معاملات میں کسی قسم کی خیانت سننے کا موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ، کہ ہم دین بتاتے ہوئے کسی قسم کی خیانت کر جائیں. تو بھائی آپ عشر دیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ فطر دیں، سب سے پہلے اپنوں کو تلاش کریں کہ آپ کے اپنوں میں کون مستحق ہے. اور اپنوں میں کوئی آپ سے بات کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی آپ کی عزت کرتا ہے یا آپ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی سیاست میں آپ کا مخالف ہے یا موافق ہے آپ کا اپنا قریبی. اگر وہ ضرورت مند ہے، چونکہ صدقہ فطر انہی کو دیا جاتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے آپ ان تک پہنچائیں. اور آغاز اپنے قریبی خونی بہن بھائیوں سے کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو مالی نعمت زیادہ عطا کرتا ہے، کسی کو بھائیوں میں کم دیتا ہے، بہنوں میں کم دیتا ہے. آغاز اپنے سگے بہن بھائیوں سے کریں. سگی بہنوں کو دیکھیں، سگے بھائیوں کو دیکھیں. اگر وہ متمول ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں،
پھر قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، وہاں کوئی نہیں مل رہا، پھر آپ دینی معاملات کی طرف آئیں اور پھر مساجد اور مدارس کی طرف آئیں۔ عشر کا بھی یہی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے، فطرے کا بھی یہی حکم ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، سادات کرام کی ہمارے ہاں ایک خاص تعداد پائی جاتی ہے جو غرباء اور مساکین پہ مشتمل ہے۔ اب دیکھیں وہ سید نسب سید ہیں یا فیک ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمیں جب اس نے کہہ دیا اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کا شجر ہے، چونکہ آج کل بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں اور آپ جانتے ہیں، اوریجنل جیسے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن بہت سارے ہیں یہاں علاقہ چھوڑا کسی اور شہر میں چلے گئے، سید بن گئے۔ میں ایک بہت بڑے مولوی کو جانتا ہوں، 2004 میں اسٹوڈنٹ تھا، ہم عمرے پہ گئے کراچی میں، تو کراچی سے ہم عمرے سے گئے سعودی عرب کاروان اسلامی کے تحت، ہم ایک ہی روم میں ٹھہرے 18-20 دن یا 22 دن، واپس آئے، وہ حیدرآباد کے تھے مولوی صاحب، حیدرآباد میں کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی کیس ہوا، پھر وہ 18-20 سال روپوش ہو گئے، 20 سال کے بعد جب نکلے تو وہ پھر اپنے آپ کے ساتھ سید لکھواتے ہیں، آج کل بہت بڑے خطیب بن چکے ہیں، بال چونکہ ہمارے یہاں ڈرامے بازی جب تک دینی معاملات میں نہ کی جائے تو لوگ قبول نہیں کرتے، بال لٹکے ہوئے ہیں اور داڑھی بڑی ہوئی ہے اور اپنے اوپر سادات اور ڈرامے بازی ہیں مختلف، میں ان کو بالکل یوں سمجھے مسجد میں بیٹھا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ سید نہیں ہے، لیکن آج کل وہ سید کے بغیر اپنا نام لکھواتا ہی نہیں۔ سو ایسے لوگ جہنمی ہیں جو اپنی قومیں تبدیل کرتے ہیں۔ کوئی سید نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو سید لکھوایا۔ جو سید ہے، اب دیکھیں جب سید کوئی مستحق غریب ہم سے کوئی تقاضا کرتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اسے زکوٰۃ دی جائے، تو ہماری دینی رگ پھر پھڑکتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی سادات کے اوپر تو زکوٰۃ لینا جائز ہی نہیں ہے۔ بھائی تب ناجائز تھا جب ان کو بیت المال میں سے خمس دیا جاتا تھا، اب تو آپ بینک میں پیسہ آپ کا رکھا ہوا ہے، وہ کٹوتی ہو جاتی ہے کم رمضان کو، اس کٹوتی پہ کیا ہوتا ہے، حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، ان کے بچے عیاشیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ بیت المال کے ذریعے کہاں وہ پیسہ تقسیم ہوتا ہے، آپ جائیں اور آپ کی پھینٹی نہ لگے، پوچھیں ان کو بھی کہاں خرچ کرتے ہیں۔ ارب روپے زکاتوں کی کٹوتی ہوتی ہے، کن کے اوپر، صرف حکمرانوں کی، بڑے لوگوں کے للے تللوں پہ خرچ ہونے کے لیے، تو خمس تو وہ نکالتے نہیں ہیں۔ تو جب وہ خمس نہیں دے رہے تو آپ سادات کو پھر زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہے، آپ دیں بیچاروں کو۔ تو یہ ادھر ادھر نہ آپ توجہ کیا کریں۔ ہمارے ہاں مذہبی جوش و خروش میں کہہ جائے سادات کے اوپر کی زکوٰۃ حرام ہے، بھائی تب حرام تھی جب خمس دیا جاتا تھا، ان کو خمس اب دیا نہیں جاتا، وہ بیچارے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ان کو اپنی خاص جیب سے بھی ہیلپ نہیں دے رہے۔ جب زکوٰۃ سے نہیں دے رہے تو اپنی جیب خاص سے ان کو دیں، وہ بھی آپ نہیں کر رہے، اور آپ ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، اور ان کی غربت کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ صرف لفظ سید کے ساتھ کوئی پیٹ تو نہیں اس کا بھر جائے گا نا، اس کی زندگی کی ضروریات ہیں، تو وہ رقم آپ ان کو دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دیں، بعد میں جو بچے، صرف ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، اوپر کے رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی جو اس انسان کے اصل ہیں، دادی دادا، نانی نانا، ان کی آپ نے جیب ہی سے وہ کرنی ہے۔ اب آخری سوال آ جاتا ہے، شرعی اعتبار سے صدقہ فطر کی رقم کتنی ہے؟ یہ آخری سوال ہے، اس کو پوری توجہ سے سن لیں۔ دیکھیں دو احادیث مبارک ہیں، ایک مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے اور ایک صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ مسند امام احمد حنبل کی جو حدیث پاک ہے اس میں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں جتنی اجناس ہیں، جتنی غذائیں ہیں، سب کا صدقہ فطر کا جو پیمانہ تھا وہ برابر تھا۔ حدیث پاک میں ایک سا کا لفظ آیا، سا، صاد الف سا آگے عین، سا۔ اب اس کا پیمانہ ہمارے ہاں کتنا بنتا ہے، علماء کے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں 4 کلو بنتا ہے، کچھ کہتے ہیں جی 4.5 کلو بنتا ہے، سا جو ہوتا تھا۔ اور میں نے آخری لمحات میں وہ پڑوپی جس کو ہم کہتے تھے وہ 5 کلو کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی، دیکھے تھی، یہ نسلوں سے جو بزرگوں کے پیمانے چلے آ رہے تھے، اب وہ 5 کلو سے کبھی زیادہ ہو جاتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی، تو اختلاف سے بچنے کے لیے آپ اس کو 4.5 کلو رکھیں، جو بھی جنس ہے۔ اب کتنی جنسیں تھیں حضور کے زمانے میں، گندم کے ذریعے دیا جاتا تھا، جو کے ذریعے دیا جاتا تھا، کھجوروں کے ذریعے دیا جاتا تھا، پنیر کے ذریعے دیا جاتا تھا، اور کشمش کے ذریعے دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اجناس ہوتی تھیں جن کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا۔
اب جو مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ساتھ گندم بھی 4.5 کلو، جو بھی 4.5 کلو، کھجور بھی 4.5 کلو، پنیر بھی 4.5 کلو اور کشمش بھی 4.5 کلو۔ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں، یعنی آغاز تو دیکھیں نا سیدنا فاروق اعظم سے ہوا ہوگا، دوسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کے بعد سید عثمان غنی، پھر مولا مرتضیٰ، پھر ان کے بعد جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں گندم کا جو ریٹ تھا وہ باقی اجناس سے بڑھ گیا تھا۔ گندم کا جو ریٹ تھا وہ جو، کھجور، پنیر اور کشمش سے بڑھ گیا۔ انہوں نے کیا کہ اس کو نصف قرار دیا، 4.5 کلو کے بجائے اب 2.25 کلو ہوگا، اور اس پہ پھر زیادہ زور آ کے حضرت معاویہ نے دیا بھی بھائی جیسا کہ حضرت عمر کے دور سے شروع ہوا ہے اب بھی وہی ہوگا۔ اب یہ ایک جینون سوچنے سمجھنے والی بات ہے۔ آج قیمتوں کا پھر تفاوت ہو چکا ہے، آج گندم کی قیمت گر چکی ہے، کھجوروں کی، پنیر کی اور کشمش کی اور جو کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ لہٰذا آج پھر جس طرح صحابہ کرام حضور کے غلاموں نے اجتہاد کیا، سوچ بچار کیا، تو ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں جو سیدھی بات ہے، جو زیادہ اپیل کرے، جس سے زیادہ غریبوں کو فائدہ ہو۔ اب دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، دونوں چیزیں آپ چاہیں تو 4.5 کلو گندم کے ذریعے آپ ادا کریں، چاہیں تو 2.25 کلو کے ذریعے ادا کریں، دونوں آپشن ہیں۔ حضور کے زمانے کے پیمانے کو دیکھنا چاہیں وہ بھی ہمارے لیے حق اور حجت، خلفائے راشدین کے زمانے کے پیمانے کو دیکھنا چاہیں وہ بھی ہمارے لیے حق اور حجت ہے۔ تو آپ کی استطاعت 4.5 کلو والی ہے تو 4.5 کلو دیں، آپ کی استطاعت 2.5 کلو والی ہے تو 2.25 کلو دیں۔ ایک ہی پیمانے سے نہیں دے، ایک ہی جن سے نہیں دے سکتے۔ آپ چاہیں تو کھجوروں 4.5 کلو کھجوروں کے ذریعے دیں، 4.5 کلو کشمش کے ذریعے دیں، 4.5 کلو جو کے ذریعے دیں، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس جن کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ 2.25 کلو دیں گے تو موجودہ جو حکومتی ریٹ ہے اس کے مطابق آپ دیں گے 225 روپے، 4,000 روپے من گندم ہے۔ آٹے کے ذریعے دینا چاہیں گے، آٹا تھوڑا مہنگا ہے، وہ بھی اتنا ہی ہوگا 2.25 کلو۔ 4 کلو کے ذریعے دیں گے تو 450 ایک بندے کا بنے گا گندم کے حساب سے، باقی کھجور اور کشمش کا آپ پوچھ لیں گے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ یہ نکال کے غریبوں تک پہنچانا۔ ہم اپنے نیٹ پیکیجز پر ہزاروں روپے مہینے کے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن غریبوں تک یہ 200-250 روپے پہنچانے کے لیے کوئی 100 دفعہ مسئلے مولویوں سے پوچھتے ہیں۔ ضرور رہنمائی علماء سے ہونی چاہیے، لیکن غریبوں کا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ آقا الاسلام جس طرح ان کو عید کی خوشیوں میں شامل فرماتے تھے، اچھا سالن حضور کے گھر پکتا تھا، حضور مدینے کے یتیم و غریبوں کو محروم نہیں رکھتے تھے، تو یہ حکم ہے ان خوشیوں میں ان کو شامل رکھیں۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اور تھوڑا جی میں اکھیں کھولو۔